پسند ہی اس چیز کو کرتے ہیں انٹرٹینمنٹ کو, یا جس میں کوئی ایسا ایلیمنٹ گلیمر کا کوئی چیز ایسی ڈالی ہو, تو پھر اس پہ کس طرح کام کیا جا سکتا ہے؟ وہ بچوں کو پتا ہو کہ کس چیز کا معیار ہے اور کس چیز کا معیار نہیں ہے. سدھو موسے والے کو, جانی کو اور بادشاہ کو اور ہنی سنگھ کو اسی طرح کی وہ شاعری پسند کریں گے, کیونکہ آپ نے ان کا کوئی ذوق ہی ڈیولپ نہیں کیا. جتنا زور اساتذہ بایو کیمسٹری اور فزکس پڑھانے پہ لگاتے ہیں, انگلش اور میتھ پڑھانے پہ لگاتے ہیں, اتنی ہی محنت انہیں اردو پڑھانے پہ کرنی ہوگی. السلام علیکم ناظرین, شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم میں ایک نئے انٹرویو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد. سوچ بدلے گی تو پاکستان بدلے گا اور زندگی میں روشنی بنو, ان لائنز کے ساتھ ہم ایک بار پھر سے حاضر خدمت ہیں. آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ بنیادی طور پہ تو ایک شاعرہ ہیں, ایک افسانہ نگار ہیں, پوئٹ ہیں, رائٹر ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک ٹیچر بھی ہیں. آج ہم ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ حال ہی میں جو ان کی کتاب آئی ہے نیلی آنچ, اس کو لکھنے کے پیچھے کیا وجہ تھی اور کیوں یہ رائٹنگ کی طرف آئیں, یہ بھی ہم ان سے جانیں گے. اور خاص طور پہ ہم ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آج کل جو جدید دور کی جو ہم فیس بک پہ غزلیں اور جو نظمیں پڑھتے ہیں یا دیکھتے ہیں, ان کا نہ تو کوئی معیار ہوتا ہے نہ وزن ہوتا ہے, اور بس وہ صرف کہہ لیں کہ فکروں کو ملا کے وہ ایک غزل ترتیب دی ہوتی ہے. تو کیا وہ درست ہے, کس حد تک درست ہے؟ اور جو لوگ واقعی انٹرسٹڈ ہیں لٹریچر میں, اردو ادب سے شغف رکھتے ہیں اور اس میں کام کرنا چاہتے ہیں, تو وہ اپنے کون سے سکلز کو کس طرح ڈیولپ کریں تاکہ وہ اچھی غزل لکھ سکیں, اچھی نظم لکھ سکیں, اچھے افسانے لکھ سکیں اور پڑھنے والوں کو ایک اچھا مواد فراہم کر سکیں. اس پہ کس طرح کام کیا جا سکتا ہے؟ السلام علیکم نیلم ملک صاحبہ, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ. میم, میں آغاز یہاں سے کرنا چاہوں گا کہ آپ ٹیچر بھی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ آپ رائٹر بھی ہیں, پوئٹ بھی ہیں, تو یہ رائٹنگ کا آغاز آپ نے کب اور کیسے کیا, اور کب آپ کو محسوس ہوا کہ میں جو لکھوں گی لوگ اسے پڑھیں گے اور پسند کریں گے؟ شاعری کا آغاز تو ٹین ایج سے ہی ہوا تھا. گھر میں بھائی نے ایک الماری بنائی تھی, شیلف, بک شیلف, اس میں مختلف کتابوں کے ساتھ پروین شاکر کی خوشبو بھی تھی. صحیح. اور احمد فراز کی جانا جانا, یہ وہ پہلی کتابیں ہیں جو میں نے پڑھی, اور وہیں سے مجھے شوق ہو گیا کہ میں نے بھی شعر کہنا ہے. شعر کہنا چونکہ مشکل تھا کیونکہ اس میں اوزان کا اور عروض کا کافی مسئلہ ہوتا ہے. آغاز میں نے نظم سے کیا, لیکن نظمیں مجھے یہ جو اس سال کی ہے یا اس مہینے کی ہے, وہ جب 2-4 مہینے بعد پڑھی تو مجھے لگا کہ یہ تو معیاری نہیں ہے, یہ تو بچکانا ہے. ان کو میں تلف کرتی رہی. پھر غزل کی طرف رجحان ہوا, کچھ 1-2 لوگوں سے سیکھا بھی جن میں شہزاد نیر صاحب کا نام شامل ہے. پھر غزل کے ہی, اور اس کے لیے سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم استعمال کیا. سوشل میڈیا پہ بڑے سینئر لوگوں نے اسے پڑھا اور داد دی. پھر مشاعروں میں جانا شروع کیا, تو وہاں سے پہلا سوال جو ہوا وہ یہی تھا کہ کیا آپ کی کوئی کتاب ہے, کیونکہ آپ کی شاعری میچور ہے, اچھی ہے. تو پھر میں نے سوچا کہ کتاب کی طرف آنا چاہیے. اچھا میم, نیلی آنچ جو آپ کی یہ کتاب ابھی یہاں پہ موجود ہے, مجھے یہ بتائیے گا کہ اس کو جب آپ نے لکھا تو اس کو لکھنے کے پیچھے کیا ویژن تھا, کیا پیغام لوگوں تک دینا چاہتی تھیں آپ, کیوں لکھی؟ دیکھیں, شاعر جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ کسی مقصد کے لیے, یا انقلابی شاعری یا وطن کو آزاد کروانا اور تربیت کرنا لوگوں کی, اس کا مقصد یہی نہیں ہوتا. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جیسے ہمارے فیض صاحب ہیں, انہوں نے انقلابی شاعری کی. حبیب جالب ہیں, انہوں نے کی. اقبال نے جو ہے وہ اپنی نوجوان نسل کو جگانے کے لیے شاعری کی. تو ہر بندے کا یہ مقصد نہیں ہوتا. بہت سارے لوگ اپنے معاملات کو, اپنے کتارسس کے لیے شاعری شروع کرتے ہیں, لیکن بعد میں اپنے ایکسپیرینسز, اپنے مشاہدات شیئر کرنے کے لیے جو ہے وہ شاعری شروع کرتے ہیں. تو میرا بھی آغاز اسی طرح تھا. پھر آپ کا چلتے چلتے ایک ذاتی اسلوب بن جاتا ہے, آپ کی ایک پہچان بن جاتی ہے, آپ اپنے شعر کہنے کے انداز سے پہچانے جانے لگتے ہیں. تو جب وہ پہچان بن جاتی ہے تو یہ ایک سمجھ لیں کہ آپ کی معراج ہوتی ہے شاعر کی, کہ وہ اپنے انداز سے پہچانا جانے لگا. شاعر مصلح نہیں ہوتا, شاعر جو ہے وہ معاشرے کے لیے گائیڈ نہیں ہوتا. اس لیے میرا بھی ایسا کوئی مقصد نہیں تھا, لیکن شعر کہنا
کہ اپنے مشاہدات کو شعر میں ڈھالنا، اپنے احساسات کو شعر میں ڈھالنا، یہی مقصد تھا، کوئی بڑا مقصد نہیں تھا۔ صحیح میم، یہ جو آپ کی کتاب ہے نیلی آنچ، اس میں سے کوئی آپ کی پسندیدہ کچھ اشعار میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں بتائیں تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ اس کا ایک وہ جو ایک شاعر کا ایک اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ کیا ہے۔ اس میں میرے پسندیدہ شعر تو جو ہیں وہ مختلف ہیں، بلکہ شاعر کی ساری اپنی اپنی چیزیں اس کی ساری پسندیدہ ہوتی ہیں، کیونکہ وہ جب کمپائل کر رہا ہوتا ہے، اگر دیانتدار شاعر ہوتا ہے تو وہ جو معیار میں کم یا کسی بھی حوالے سے کمزور چیزیں ہوتی ہیں وہ خود ہی نکال دیتا ہے، تو کتاب میں وہی چیزیں رکھتا ہے جو کہ معیاری ہوتی ہیں۔ تو لیکن جو شعر میرے بہت مشہور ہو گئے، جو میرے نام کے بغیر بھی لوگوں کو پاکستان، ہندوستان اور عرب امارات میں بھی پڑھے گئے اور بیت بازی میں سنائے گئے، وہ 2 شعر میں آپ کو بھی سناتی ہوں کہ لمس لازم ہے محبت میں سبھی مانتے ہیں، لمس لازم ہے محبت میں سبھی مانتے ہیں، اس حقیقت کی حمایت نہیں کرنے دیتے، ایک سائل کو ضرورت ہے میرے دل کی مگر ہائے گھر والے سخاوت نہیں کرنے دیتے۔ صحیح، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت، تھینک یو۔ اچھا میم، مجھے یہ بتائیے گا کہ جو آج کل کی جدید شاعری ہے اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ ظاہر ہے کہ ہم کسی کو پرسنلی تو ہم کچھ نہیں کہہ رہے، لیکن یہ ایک چیز ہے کیونکہ ہر ایک جو فن ہے اس کا ایک معیار ہوتا ہے اور شاعری کا ایک وزن ہوتا ہے، ایک اسلوب ہوتا ہے، جیسے بھی آپ نے بات کی، پھر اس میں بہت ساری چیزیں، ردیف، قافیہ اور بے شمار چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، الفاظ کا چناؤ اس میں بہت اچھا ہونا چاہیے۔ تو آج کل کی جو شاعری ہے بس وہ کہہ لیں کہ اس طرح لگتا ہے کہ 2 جملے کسی نے جوڑ کے لکھ دیے، نہ ان میں کوئی ربط ہے، نہ ان میں کوئی میننگ بھی بعض اوقات نہیں ہوتے۔ تو اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں، اور ایسے لوگوں کے بارے میں جو ایسے اشعار پڑھتے لکھتے اور آگے فارورڈ کرتے رہتے ہیں، ان کو کیا کہیں گی؟ اچھا، اس کے بارے میں مجھے کہنا یہ ہے کہ یہ جو نوجوان نسل ہے ہمارے ہاں، ویسے بھی بوڑھوں اور بچوں کے مقابلے میں نوجوان زیادہ ہیں۔ بالکل، یہ بلیسڈ ہے ہمارا ملک، یا یوں کہیں کہ بدقسمت ہے کہ اس میں عمریں زیادہ نہیں ہوتی، بوڑھے لوگ ہونے سے پہلے ہی اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ تو نوجوان نسل کو متاثر کرنا اہم چیز ہے، کوئی سنگر ہو، کوئی شاعر ہو، کوئی کسی بھی شعبے سے ہو، عوامی سطح پہ اگر اس نے مشہور ہونا ہے تو اس کو ٹیکل کرنا پڑے گا نوجوان نسل کو۔ صحیح۔ اور نوجوان نسل کی آپ نے تربیت ذہنی کیسے کی ہوئی ہے؟ میرا شعبہ جو ہے، میرا مضمون جو ہے وہ علم التعلیم ہے۔ تو علم التعلیم میں ہوتا کیا ہے کہ اس میں پڑھایا جاتا ہے کہ 4 نقطے یا 4 حصے ہیں جس میں ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں چیزوں کو۔ ایک ہے معاشرہ، ایک ہے تعلیمی ادارہ اور اساتذہ، ایک ہے والدین اور ایک ہے بچہ، صحیح، اسٹوڈنٹ۔ بالکل۔ تو ان میں سب سے اہم کیا ہے؟ اسٹوڈنٹ یا بچہ۔ صحیح۔ معاشرے کی ذمہ داری ہے اس کو اچھی تعلیم دے، اچھی تربیت دے، اچھا ماحول دے۔ والدین کی بھی اسی طرح ذمہ داری ہے کہ اس کے لیے ہر وہ چیز کرے جو اس کے لیے اچھی ہو، جو اس کو ایک بہتر انسان بنانے کے لیے موزوں ہو۔ اور اساتذہ اور تعلیمی اداروں کی بھی ذمہ داری یہی ہے، لیکن مرکز وہ بچہ ہے، اسٹوڈنٹ۔ تو اب اس اسٹوڈنٹ کو اگر آپ نے اس طرح تیار نہیں کیا ہوا کہ وہ معیاری ادب کو پسند کرے یا وہ اردو کے بارے میں جانے، جیسے ہم بچپن سے اسکول میں جب بچہ جانا شروع ہوتا ہے تو وہ دس اینڈ دیٹ سے شروع کرتا ہے، تو والدین کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کی ویکیبلری جتنی ممکن ہے وہ بڑھا دیں اور اس کی گرامر ٹھیک کرنے پہ وہ زمین آسمان کا زور لگاتے ہیں، جبکہ اردو کے بارے میں تو ایسا نہیں ہوتا۔ اردو یا پنجابی یا ادب جسے کہہ لیں، وہ میوزک میں سنتے ہیں سدھو موسے والے کو، جانی کو اور بادشاہ کو اور ہنی سنگھ کو، اسی طرح کی وہ شاعری پسند کریں گے کیونکہ آپ نے ان کا کوئی ذوق ہی ڈیولپ نہیں کیا۔ تو جب شاعر نے ایک راستہ طے کر لیا کہ میں نے انٹرٹینمنٹ دینی ہے تو وہ وہی بچوں کو سنائے گا جس کے وہ عادی ہیں۔ ہاں جی، معیار وہاں سے گر گیا جب شاعر نے سوچ لیا کہ میں نے اب خود کو
بطور انٹرٹینر جو ہے انٹروڈیوس کروانا معاشرے. اچھا میم، یہاں ایک سوال یہ بھی ہے کہ ظاہر ہے کہ بہت سارے جو ینگ شاعر ہیں جو ہماری اس گفتگو کو اس وقت سن رہے ہوں گے، وہ شاید اعتراض بھی کریں، وہ کہیں کہ لوگ پسند ہی اس چیز کو کرتے ہیں انٹرٹینمنٹ کو، یا جس میں کوئی ایسا ایلیمنٹ گلیمر کا کوئی چیز ایسی ڈالی ہو جس سے ان کو کوئی ایک جیسے کہہ لیں گے وہ ایک اسپارک ملتا ہے. لوگ اس چیز کو پسند کرتے ہیں، وہ معیاری شاعری کو، اردو کے گہرے الفاظ کو وہ لوگ پسند ہی نہیں کریں گے. تو پھر اس پہ کس طرح کام کیا جا سکتا ہے؟ وہ بچوں کو کس طرح ہم کہہ لیں کہ ان کی تربیت کی جائے کہ وہ ان کو پتہ ہو کہ کس چیز کا معیار ہے اور کس چیز کا معیار نہیں ہے؟ اس میں ہمارے سلیبس میں بہت ساری تبدیلیاں کرنا ہوں گی، اور جتنا زور اساتذہ بایو کیمسٹری اور فزکس پڑھانے پہ لگاتے ہیں، انگلش اور میتھ پڑھانے پہ لگاتے ہیں، اتنی ہی محنت انہیں اردو پڑھانے پہ کرنی ہوگی. اور اردو کو تبھی پڑھائیں گے جب اردو کے سلیبس میں کچھ ہوگا، کچھ معیاری چیز ہوگی، اچھے اساتذہ ہوں گے، اور ان کو اس میں بھی اسکوپ نظر آئے گا جو بایو کیمسٹری میں نظر آتا ہے، جو کمپیوٹر میں نظر آتا ہے. اردو میں بھی وہ چیزیں نظر آئیں گی، اردو میں بھی بچے کا فیوچر نظر آئے گا، تو اردو پہ بھی محنت ہوگی. اردو پہ جب محنت ہوگی تو لامحالہ بچے کا ذوق جو ہے وہ پالش ہو جائے گا اور وہ اچھی چیز پسند کرنے لگے گا. لیکن ایسا ہونا کافی محنت مانگتا ہے. دیکھیں اب محنت ہوتی ہے اس پہ یا نہیں. اچھا میم، اس میں جو ہماری اردو کی انسپریشنز ہیں، جیسے آپ نے ابھی دو شعراء کا ذکر کیا، اس کے علاوہ اگر ہم علامہ اقبال کو دیکھیں تو ان کی جو اردو کی شاعری، ظاہر ہے ہم انہیں شاعر مشرق کہتے ہیں، تو کتنی بڑی انسپائریشن ہے، کتنے بڑے ہیرو ہیں ہمارے. تو ان کو نہیں لوگ دیکھتے، لوگ بس وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی انٹرٹینمنٹ والی چیز ہونی چاہیے. اچھا میم، مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک تو فیوچر میں آپ کے کیا گولز ہیں، کیا کرنا چاہتی ہیں؟ کیونکہ خدمت خلق کا بھی آپ کام کر رہی ہیں اور رائٹنگ کا بھی کام کر رہی ہیں، تو آگے آنے والے وقت میں آپ کے کیا پلانز ہیں؟ آنے والے وقت میں انہی چیزوں کو لے کے چلنا ہے. ٹیچنگ جو ہے وہ میرا شعبہ ہے، اس میں تھوڑا سا بریک آیا ہوا ہے، اس کو کنٹینیو کرنا ہے انشاءاللہ. اس کے بعد اگلی کتاب پہ کام کرنا ہے. اگلی 2 کتابیں انشاءاللہ جو ہیں وہ پائپ لائن میں ہیں. ایک افسانوں کی ہوگی اور ایک شاعری کی. میم، آپ نے جو افسانے لکھے ہیں وہ کن موضوعات پہ لکھے ہیں؟ وہ سماجی موضوعات پر ہی ہیں. میرا سب سے پہلا افسانہ تھا بانو مر گئی. وہ ایک ایسی ماں کی کہانی ہے جو غربت کے ہاتھوں اپنا جو نومولود بچہ ہے اس کو کوڑے دان میں پھینک آتی ہے. تو بعد میں جب اس کی ممتا جاگتی ہے تو وہ اس کو لینے جاتی ہے، لیکن تب تک وہ کوڑے کا ڈرم جو ہے وہ جا چکا ہوتا ہے. تو اس پہ اتنی شدت سے غم طاری ہوتا ہے کہ وہ مر جاتی ہے. اس کو ذرا ڈیٹیل میں جا کے لکھا ہے. تو اسی طرح سماجی موضوعات ہیں میرے، وہ رومانس اور یہ میں نے اگر کچھ کیا اس حوالے سے تو شاعری میں کر لیا، افسانے میں ان چیزوں کو نہیں لے کے آئی. اچھا میم، جو لوگ اس وقت آپ کا انٹرویو دیکھ رہے ہیں اور انہیں آپ کی گفتگو بھی اچھی لگ رہی ہے، وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم بھی رائٹر بنیں، اپنی غزل لکھیں، نظمیں لکھیں، انہیں آپ کیا مشورہ دیں گی کہ وہ اس فیلڈ میں کس طرح قدم رکھیں اور وہ اپنے سکلز کو، وکیبلری کو، اردو کے حوالے سے الفاظ کے چناؤ کو کس طرح بہتر کریں تاکہ وہ ایک اچھے شاعر کے طور پہ، ایک اچھے افسانہ نگار کے طور پہ دنیا کے سامنے آ سکیں؟ اچھا، اپنے سکلز کو بہتر کرنے کے لیے اور اپنی اردو کو اچھا کرنے کے لیے اور اپنی ذخیرہ الفاظ، وکیبلری اس کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں پڑھنا ہوگا. ہمیں سینئر شعراء کو پڑھنا ہوگا. لیکن نیا لکھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں مشاہدہ کرنا ہوگا، معاشرے کو کینلی آبزرو کرنا ہوگا. معاشرے کو ایک ہم جب کہیں آئے ہوئے ہوتے ہیں، دفتر میں ہوتے ہیں، اسکول میں ہوتے ہیں، وہاں سے گھر تک جاتے ہیں، کوئی انسان جو ہوتا ہے وہ خالی دماغ چلا جاتا ہے. اسے بس گھر میں پہنچنے کی جلدی ہوتی ہے، بھاگم بھاگ، اور شاید 10 منٹ اسے دیری ہو جاتی ہو. لیکن ایک بندہ ہوتا ہے اس سفر میں بہت سارے مشاہدات کرتا ہے، بہت ساری چیزوں کو آبزرو کرتا ہے، دیکھتا ہے. تو جب آپ نیا دیکھیں گے، مختلف دیکھیں گے تو نیا لکھیں گے اور مختلف لکھیں گے. مشاہدہ اور مطالعہ، یہ دونوں چیزیں آپ کے کام آئیں گی. اچھا میم، قاسم علی شاہ صاحب کے کام کو، ان کی فاؤنڈیشن کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ قاسم علی شاہ صاحب جو ہیں وہ حقیقتاً منٹور ہیں. نوجوان نسل میں انہوں نے واقعی ایک روح پھونکی ہے ایسی کہ ان کو یہ رجحان بدلے ہیں، ان کے طریقے بدلے ہیں، اور ان میں
اعتماد جو ہے وہ بڑھا ہے، اپنی شخصیت پہ اعتماد جو بہت اہم ہوتا ہے. اور اس کے جو پروجیکٹ ہیں تعلیم کے حوالے سے اور شخصی تعمیر کے حوالے سے یہ بہت منفرد اور بہت مختلف ہیں. باہر ملکوں میں یہ چیزیں عام ہیں کیونکہ وہ اس کو انسانی ضرورت سمجھتے ہیں، انسانی ذہن کی بالیدگی کو، اس کو پالش کرنے کو، اس کی نشو و نما کو ہر عمر میں وہ ضروری سمجھتے ہیں، اس لیے وہاں یہ چیزیں عام ہیں. لیکن پاکستان میں یہ چیزیں عام نہیں ہیں کہ شخصی تعمیر، کہیں گی کیا شخصی تعمیر، پڑھ لی ہے بچے نے، کمانے لگ گیا، اب اور کیا کرنا ہے، جبکہ شخصی تعمیر کی انسان کو ضرورت ہر عمر میں ہوتی ہے. اس حوالے سے قاسم علی شاہ صاحب کام کر رہے ہیں بہت زیادہ، تو یہ بڑے اعزاز کی بات ہے. میم آخری سوال میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کی زندگی میں، کیونکہ بہت سارے لوگ اس وقت اس انٹرویو کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ کی زندگی میں کبھی کوئی مشکل وقت آیا ہو یا کوئی ایسا وقت آیا ہو جب آپ کو لگا ہو کہ آپ یہاں سٹک ہو گئی ہیں، تو ایسے وقت میں آپ نے کیا کیا اور کس طرح خود کو پر امید رکھا؟ مشکل وقت بہت سے آئے زندگی میں، مطلب اپنی عمر سے زیادہ سختیاں اور تلخیاں دیکھیں، لیکن اور پھر ڈھہ گئی، مطلب ایک دم سے حالات کا مقابلہ نہیں ہوا، چیزوں کو فیس نہیں کر پائی، بالکل سرنڈر کر دیا، بالکل ہار کے بیٹھ گئی. لیکن بعد میں پھر بہت ساری چیزوں سے، جیسے قاسم علی شاہ صاحب کے جو ہیں وہ لیکچرز ہیں، اور اس طرح مختلف لوگ اور بہت سارے پیارے دوست جن میں شاہدہ مجید کا نام ضرور لوں گی، انہوں نے حوصلہ افزائی کی، انہوں نے شخصیت پہ جو ہے، اپنی شخصیت پہ اعتماد اس کو بحال کرنے میں مدد کی، تو پھر ظاہر ہے کہ چیزوں کو فیس کیا بجائے ان سے بھاگنے کے. تو اب یہاں آپ کے سامنے. بہت بہت شکریہ نیلم ملک صاحبہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین، مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. جس طرح انہوں نے بتایا کہ اردو ادب کے حوالے سے آپ کو اپنے آپ کو، جس طرح باقی مضامین کو وقت دیتے ہیں، اس طرح اگر آپ اردو کو بھی تھوڑا وقت دیں، اس پہ کام کریں، اس کو سیکھیں سمجھیں، اور مختلف جو بڑے بڑے نام ہیں ہمارے جو اردو دان حضرات ہیں، ان کو اگر آپ پڑھیں، سنیں، ان کے الفاظ کو، تلفظ کو، تو آپ کی بہت ساری چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے گا، اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.